سورہ توبہ میں آیت نمبر 112 مسلمان کی 9 صفات کو اللہ نے بیان کیا۔ آغاز کس طرح کیا؟ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، عابدون، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے، راکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے، آمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے لوگوں کو منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں ان کی حفاظت کرنے والے، وبشر المؤمنین، ان کو مومنوں کو خوشخبری ہو۔ اب دوستان محترم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 میں ہر مسلمان کے اندر اللہ کی توفیق سے اگر یہ 9 صفات پیدا ہو جائیں تو ان مومن بندوں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ان 9 صفات میں سے جو سب سے پہلی صفت ہے، فرمایا التائبون، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے۔ سب سے پہلی صفت مسلمان کی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخاطئین التوابون، فرمایا سارے بنی آدم یہ خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت میں پہلی صفت مسلمانوں کی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جس کی زندگی گناہوں میں گزری، اللہ کی نافرمانیوں میں گزری، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں، حکم عدولی میں گزری، پھر بھی فرمایا اس کو چاہیے کہ زندگی جیسی بھی گزری ہے، اب اس کو سوچ اور فکر آئی ہے تو اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹ آئے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اپنے اس گناہگار بندے کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اس کی رحمت تو ہر وقت تیار ہے۔ کہتے ہیں رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ میں جویت، جو اللہ کی رحمت ہے وہ اللہ کے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے بندوں کو بخشنے کے لیے ان سے قیمت نہیں مانگتی، اس کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ کوئی ایسا بہانہ بنے میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے تو میری رحمت کے صدقے میں اپنے اس بندے کو معاف کر دوں گا، میری رحمت کے صدقے اس بندے کا کام بن جائے گا۔ بندہ جس حال میں بھی ہو، جس کیفیت میں بھی ہو، اس کی زندگی جس طرح بھی گزری ہے، گناہوں میں گزری، نافرمانیوں میں گزری، بس ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں بندے کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرتا رہے، اس لیے کہ جو توبہ کا دروازہ ہے وہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ بندہ زندگی کے جس حصے میں بھی چلا جائے، دیکھیں نا 3 حصے ہیں نا مین، ایک بچپن کا، ایک جوانی کا، ایک بڑھاپے کا۔ بندہ زندگی کے جس حصے میں بھی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے۔
اب بندہ یہ کہے کہ میری جوانی تو گناہوں میں گزری ہے، میری جوانی تو خدا کی نافرمانیوں میں گزری ہے، میری زندگی کا جو سب سے حسین دور تھا وہ اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے، میں اب اللہ کی بارگاہ میں کس طرح توبہ کروں؟ فرمایا بندے، اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو، بے شک تو زندگی کے آخری حصے میں چلا گیا ہے، بے شک بوڑھا ہو گیا ہے، بے شک تیری ٹانگیں قبر میں ہیں، لیکن اس کے باوجود تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اگر صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ بندے جس حال میں بھی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ کرتا رہتا ہے تو رب بھی اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے۔ اور دوستان محترم، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کا گناہگار بندہ جس نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے رجوع کرتے ہوئے معافی مانگ لے، تو فرمایا وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے نا، اس بندے کی توبہ رب کو بڑی پسند ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنی رحمت کا کس طرح سہارا دیتا ہے، ہم نے تو کبھی اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں دیکھا، کبھی ہم نے اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دے کے نہیں دیکھا، کبھی بندہ آئے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں اس کی دہلیز پر آئے تو صحیح، اور پھر دیکھے اس کی رحمت کا تماشا دیکھنے والا ہوگا کہ اس کی رحمت اپنے گناہگار بندوں کو کس طرح اپنا سہارا عطا کرتی ہے، کس طرح اپنے دامن آغوش میں لیتی ہے۔ کوئی آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں توبہ تو کر کے دیکھے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 100 میں سے ایک کم 99 لوگوں کا قتل کیا تھا، نہ حق لوگوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا۔ اب اس کے دل میں رحم آیا کہ کیوں نہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کر لوں، میں نے اتنے لوگوں کو جان سے مار دیا۔ تھوڑا سا احساس پیدا ہوا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہوں۔ اب توبہ کرنے کے لیے ایک عالم دین کے پاس آیا، وہ عالم دین بھی کامل نہیں تھا، وہ سمجھ لے کہ نیم ملا تھا، نیم ملا۔ جب اس کے پاس گیا پوچھنے لگا کہ مجھ سے 99 لوگوں کا قتل ہوا ہے، کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ وہ نیم ملا مولوی صاحب بفر گئے، اوے تو نے اتنے لوگوں کو مار دیا، تو نے اتنے لوگوں کی جان لے لی اور اب کہتا ہے میں توبہ کر لوں۔ جب وہ آگے سے اس طرح کا جواب ملا، مولوی صاحب کہنے لگے تیری توبہ کس طرح قبول ہو، تو نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اب وہ بندہ اس نے کہا مولوی صاحب دل ہی دل میں کہ اگر 99 قتل کیے ہیں تو چلو میں 100 کا عدد پورا کر لیتا ہوں، میں 100 کا عدد پورا کر لیتا ہوں۔ اس خونی نے وہ جو نیم ملا تھے ان کو بھی قتل کر دیا، پہلے 99 تھے اب 100 ہو گئے۔ پھر جب کچھ عرصہ گزرا اس کے دل میں رحم پیدا ہوا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دوں۔ پھر کسی کے پاس گئے مسئلہ پوچھنے کے لیے،
کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب ایک عالم دین کے پاس گئے تو وہ عالم ربانی تھے، نیم ملا نہیں تھے۔ وہ یہ تعلیم دینے لگے، جب ان کے پاس جا کے پوچھا کہ مجھ سے 100 لوگوں کا قتل ہوا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ بے شک تو نے بدھو کو سجدہ کیا ہے، آگ کو سجدہ کیا ہے، سورج اور چاند کی پوجا کی ہے، تو نے ساری زندگی اپنی گناہوں میں گزاری ہے، تو نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے تو دیکھ، پھر دیکھ اللہ کی رحمت تجھے کس قدر سہارا دیتی ہے۔ اور پھر وہ صرف تجھے اپنی رحمت کا سہارا نہیں دے گا، بلکہ فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ صرف تیرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اگر تو سچی توبہ کر لے گا تو تیرے گناہوں کو وہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ جب اس طرح کا جواب ملا تو اس کو تھوڑی سی ڈارس ملی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا آپ نے توبہ کرنی ہے تو بیت المقدس چلے جاؤ، وہاں عبادت گزار ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لینا۔ اب وہ اس امید پر چلے، وہ جو جس نے 100 لوگوں کا قتل کیا، اس امید پر چلا ہے کہ میں توبہ کر لوں، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ چلتے چلتے راستے کے اندر اس کو موت آ گئی ہے۔ اب جب موت آنے لگی، اس کو اللہ پاک نے اتنا فہم عطا کیا تھا، اس نے خود کو موت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کے بل نیچے گرایا تھا، اس حالت میں اسے موت آئی تھی۔ جب موت آئی تو دونوں فرشتے، رحمت کے بھی اور عذاب والے بھی، دونوں فرشتے آئے اس کو لینے کے لیے اور آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے۔ عذاب والے کہنے لگے یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ دوسرے فرشتے کہنے لگے یہ قاتل تھا، اب اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے صدقے اسے معاف کر دیا، اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ اب دونوں کے اندر جب بحث مباحثہ ہوا تو وہ جو گرا تھا نا، اس کے جس جگہ پر پاؤں تھے، اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ بھیجا جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ جب وہ فرشتہ آیا تو حکم یہ تھا کہ یہ اگر بیت المقدس اللہ کے بندوں کی طرف یہ قریب ہے تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے تو اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اب جس جگہ پر وہ گرا تھا، جس جگہ پر اس کے پاؤں تھے، وہ دونوں طرف سے بالکل بیچ میں درمیان میں تھے، لیکن جو اس نے خود کو منہ کے بل گرایا تھا نا، اس کا منہ اللہ رب العزت کے بندوں کے بیت المقدس کے قریب تھا۔ تو اس فرشتے نے فیصلہ کیا کیا کہ یہ چونکہ بیت المقدس جس طرف یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا یہ ان کے زیادہ قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں تم اس کو لے جاؤ۔ تو دوستان محترم، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کوئی عام واقعہ یا کوئی حکایت نہیں۔ جب اس نے سچی توبہ کی نیت سے جب وہ چل پڑا، راستے میں موت آ گئی، تو اللہ رب العزت نے ان 100 لوگوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اے بندے، بے شک تو جتنا مرضی گناہگار ہے، بے شک تو اپنی ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہے، لیکن کبھی اس کی بارگاہ میں آ کر اس کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا کے تو دیکھ، پھر اس کی رحمت تجھے سہارا دے کر کس قدر تجھے بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا کرتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم، وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا، میرے بندو
میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ مایوسی بھی کفر ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو کفر سے بچا کر، اپنی رحمت کا سہارا دے کر اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرمانا چاہتا ہے۔ اس لیے فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور پھر وہ اپنے بندوں کے، وہ اہل ایمان جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ان کو کس قدر اپنی بارگاہ سے نوازتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایک شرابی، جو شراب پیتا بھی تھا، لوگوں کو پلاتا بھی تھا، شراب کا کاروبار کرتا تھا، خود بھی شرابی تھا، لوگوں کو بھی شراب بیچتا تھا۔ ایک دن وہ جب اپنی بغل میں شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے، تو اسی گلی میں سامنے امیر المومنین حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں درہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ہاتھ میں جو درہ تھا، وہ روب اور دبدبا اس درے کی وجہ سے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ وہ روب عطا کیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بنو امیہ کے دور میں وہ لوگ جو ننگی تلواریں لے کے نکلتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ تمہاری جو تلواریں ہیں ان کا وہ روب اور دبدبا نہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درے کا روب اور دبدبا تھا۔ وہ درہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، اور سامنے سے شرابی آ رہا ہے، اور اس کے بغل کے نیچے شراب کی بوتل اس نے چھپا لی ہے تاکہ امیر المومنین کو پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چل گیا تو پھر میری خیر نہیں۔ جب حضرت عمر فاروق قریب آئے، اس سے پوچھا کہ تو اس طرح کیوں آ رہا ہے؟ اوپر اس نے جو چادر کمبل ہے وہ بھی اوڑھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ تو اس طرح کیوں چل رہا ہے، اس طرح چھپا کے چلنے کی کوشش کر رہا؟ آپ نے پوچھا تیرے پاس ہے کیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے، وہ جو بوتل تھی نا اس میں شراب تھی، لیکن اس نے اسی جگہ پر دل ہی دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کرتا ہے مولا آج اپنے بندے کی لاج رکھ لے، میں تیری بارگاہ میں شراب نوشی سے سچی توبہ کرتا ہوں، آج میری لاج رکھ لے، مجھے معاف کر دے، مجھے حضرت عمر فاروق کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ جب اس نے یہ دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی، حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میرے پاس دودھ کی بوتل ہے، میرے پاس دودھ کی بوتل ہے۔ آپ نے فرمایا دکھاؤ نا، دکھاؤ تو صحیح کیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو وہ جو شراب تھی حقیقت میں وہ دودھ میں بدل چکی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہیں کہ بندہ تو شرابی ہے، جو ڈر رہا تھا یہ غالب گمان تھا کہ اس کے پاس شراب ہے، لیکن یہ دودھ کیسے نکلا؟ اللہ پاک نے اپنے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کو وہ الہام عطا کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ راز و نیاز کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی انہی بندگان خدا میں سے تھے۔ آپ نے اس شرابی کی بوتل دیکھی تو دودھ نکلا، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے، الہام ہوا کہ عمر تھی وہ شراب ہی، لیکن اس نے میری بارگاہ میں سچی توبہ کی ہے۔ تھی وہ شراب ہی، جب اس نے میری بارگاہ کی طرف سچے دل سے رجوع کی ہے تو میں نے اس کا پردہ رکھا ہے۔
پردہ پوشی کی ہے اور اس کے شراب کی بوتل کو دودھ میں بدل دیا ہے۔ اے عمر، جب میں نے پردہ پوشی کی ہے تو تو بھی اس کی پردہ پوشی کر، اس کو جانے دے۔ تو دوستان محترم، جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، وہ جس طرح وہ شراب کی بوتل دودھ میں بدل چکی تھی اور اللہ نے اس کی لاج رکھ لی تھی، اگر بندہ خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، تائب ہو جائے، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو معاف فرما کر ان کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا، وہ اس قدر اپنی رحمت کا سہارا دیتا ہے کہ اپنے بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں سچے دل سے آ کر تائب تو ہو، اس کی بارگاہ کی طرف سچے دل سے رجوع کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے کہ اس کی رحمت کس قدر اسے دامن آغوش میں لیتی ہے۔ حضرت باجدید بسطامی علیہ رحمہ، آپ کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک فاحشہ، حسین و جمیل، بدکار عورت، طائفہ عورت، جس نے آ کے ڈیرا لگایا تو وہاں کے جو نوجوان تھے وہ اس فاحشہ کے در و دیوار کے سو چکر لگاتے اس کو دیکھنے کے لیے، بدکاری کے لیے اس کے پاس آتے۔ وہاں کے جو بزرگ تھے وہ بڑے بیزار تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اب ہم اس کا کیا کریں۔ وہ بزرگ بڑے لوگ حضرت باجید بسطامی علیہ رحمہ کے پاس آئے کہ حضور، یہ ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا ہے، جو نوجوان، وہ نوجوان جن کی جوانی کا حسین و جمیل دور ہے، جو اللہ کی عبادت اور بندگی والا دور ہے، یہ نوجوان تو بدکاری اور بے حیائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور وہ فاحشہ طوائفہ عورت ان کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے۔ جب بڑے بزرگ حضرت باجید بسطامی کے پاس آئے تو وہ حضرت باجید بسطامی علیہ رحمہ وہاں سے آئے، اس فاحشہ عورت کے دروازے پر حضرت باجید بسطامی علیہ رحمہ نے اپنا مصلی بچھا دیا۔ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا۔ جب اس فاحشہ عورت کے گھر کے پاس مصلی بچھایا، وہ جو نوجوان آتے تھے حضرت باجید بسطامی علیہ رحمہ کو دیکھ کر وہ وہاں سے ایسے چلے جاتے تھے جیسے وہ کسی جامعہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس فاحشہ عورت کو دیکھ کر وہاں سے اس طرح چلے جاتے جیسے مسجد میں جا رہے ہیں۔ جب رات کا وقت ہوا تو وہ جو فاحشہ عورت تھی وہ بڑی بیزار تھی کہ یہ بابا کیوں ادھر ڈیرا لگا لیا اس نے، میرے جتنے گاہک تھے سارے، ان میں سے آج کوئی بھی نہیں آیا۔ حضرت باجید بسطامی علیہ رحمہ جب شام ہوئی تو اس کو پیغام دیا کہ جو کچھ تو لوگوں سے لیتی ہے نا، آج تو وہ سارا کچھ مجھ سے لے لے، جتنی تیری قیمت بنتی ہے سارا کچھ مجھ سے لے لے، اور آج کی رات صرف تو مجھے دے دے۔ حضرت باجید بسطامی علیہ رحمہ آپ نے مصلی اٹھایا اور اس فاحشہ عورت کے اڈے پر گھر میں چلے گئے۔ جب گھر میں گئے، جو جو اس کے ساتھ قیمت طے ہوئی سب کچھ اس کو ادا کر دیا، اور کہا جو تجھے قیمت دیتے تھے، وہ جو کہتے تھے تو کرتی تھی، آج جتنی تیری قیمت تھی میں نے تجھے ادا کر دی ہے، آج تجھے میں جو کہوں گا وہ تو کرے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے میرے جو معاوضہ پیسے وہ مجھے مل گئے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت باجید بسطامی علیہ رحمہ نے اس فاحشہ عورت کو وضو کروایا ہے،
دو مسلح آپ نے بچھائے، ایک اپنا مسلح اور دوسرا ساتھ اس فاحشہ عورت کا مسلح، اور کہا کہ جس طرح میں کہوں گا ویسے تو نے کرنا ہے۔ جب 2 رکعت نفل کی نیت بندائی، حضرت باجد بسطامی علیہ رحمہ سجدے میں گئے، دوسری طرف وہ فاحشہ عورت بھی سجدے میں گئی ہے۔ حضرت باجد بسطامی علیہ رحمہ سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا میں نے تیری بارگاہ میں اس کو جھکا دیا ہے، تیری بارگاہ کی طرف اس کو لگا دیا ہے، اب اس کے دل کی جو دنیا ہے اس کو بدلنا تیرا کام ہے۔ جب آپ نے دعا کی، صرف ابھی 2 رکعت نفل ادا کی ہیں، صرف 2 رکعت نفل، اس کی دل کی دنیا کس طرح بدلی؟ اس فاحشہ عورت کے بارے میں آتا ہے اس نے ساری رات وہ مصلی نہیں پھر چھوڑا، ساری رات وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی رہی۔ وہ اس قدر اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ حضرت باجد بسطامی علیہ رحمہ جب صبح ہوئی وہاں سے جانے لگے تو نوجوان آنے لگے، نوجوان آنے لگے، پیسے دینے لگے۔ اس عورت نے کہا نہیں، میں رات کو باجد بسطامی کی مرید بن چکی ہوں، ان کے ہاتھ پر میں بک چکی ہوں، اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے خرید نہیں سکتی، اب جو میرا سر ہے وہ صرف رب کی بارگاہ میں جھکے گا، اب جو میرا قدم ہے وہ صرف رب کی فرما برداری میں اٹھے گا، میرا قدم اب رب کی نافرمانی میں نہیں اٹھے گا۔ اس فاحشہ طوائفہ عورت نے اس رات حضرت باجد بسطامی علیہ رحمہ کی صحبت میں اللہ کے حضور سچی توبہ کر لی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عورت جس نے حضرت باجد بسطامی کے ہاتھ پر توبہ کی تھی، وہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ یعنی رابعہ بصری کی طرح بنی تھی۔ جس طرح وہ اللہ کی بندی تھی، اس نے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو کر اس نے بھی اپنے دل کی جو دنیا ہے اس کو بدل لیا تھا۔ تو دوستان محترم، المختصر یہ کہ بندہ جتنا بھی گناہگار ہو، جتنا بھی بدکار ہو، جتنا بھی سیاکار ہو، بد اعمال ہو، بس ایک بار وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف آ کر سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر کے تو دیکھے، پھر دیکھے وہ رب اپنی رحمت کا اپنے اس بندے کو کس طرح سہارا دیتا ہے، اور کس قدر اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ تو اس لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112، اس میں اللہ پاک نے مسلمان کی 9 صفات بیان کی ہیں، اور ان 9 صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے التائبون، جو مومن ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی میں بھی کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن ہم اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جس دن ہم 100 بار یا 70 بار توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔